میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج آپ کے سامنے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 180۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پہلے تو اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر میں اپنے اصل مضمون کے طرف آتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا جو لوگ مال میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے، یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، یبخلون وہ کنجوسی کرتے ہیں، یبخلون وہ مکھی چوس بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ هو خیر لہم بل هو شر لہم، وہ اس بخل کو اپنے حق میں خیر لہم اچھا سمجھتے ہیں، بل هو شر لہم حالانکہ وہ اچھا نہیں، بخل کرنا اچھا، کنجوسی کرنا اچھا نہیں، بل هو شر لہم بلکہ ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا ٹوک بنا کر اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں وہ آیت کریمہ جو آج کا میرا مضمون ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ تربیتی خطبہ جمعہ ہے، اور انشاءاللہ آج میں نے کچھ باتیں سمجھانی ہیں، یعنی زکوٰۃ کا نصاب، اس کے بارے میں دعا فرماؤ کہ اللہ شرح صدر عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے جو بنیادی شرائط ہیں نا، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے، جو زکوٰۃ کے صحیح یعنی زکوٰۃ کے قبول ہونے کے، زکوٰۃ دینے کی جو شرائط ہے کتاب و سنت کے اندر جو مذکور ہے، میں نے وہ عرض کرنا ہے۔ میرے بھائیوں وقت کم ہے، انتہائی کم ہے، اور میں نے بہت کچھ اس کے اندر عرض کرنا ہے، تو ذرا غور سے اب آپ سماعت فرماتے جائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے وجوب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہونا، کیونکہ آج تربیتی خطبہ ہے، آج میرے ساتھ آپ کو بولنا ہوگا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے وجوب ہونے کی میرے بھائیوں پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، کیونکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی اور غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں، یہ ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا مالک ہونا۔ اللہ اکبر۔ دوسری شرط کیا؟ نصاب کا مالک ہونا، یعنی بندے کے پاس اتنا مال ہو، اتنے مال و اسباب کا مالک ہونا جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے۔
دوسری شرط ہے نصاب کا مالک ہونا، بندے کے پاس اتنے مال و اسباب ہوں جن پر شریعت نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، یہ دوسری شرط ہے میرے بھائیوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا یعنی انسان عقل مند ہو، اور جو عقل اور سمجھ سے محروم ہو، یوں کہہ لیں دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تیسری شرط ہے کہ عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا۔ زکوٰۃ کے وجوب کی میرے بھائیوں چوتھی شرط یہ ہے بالغ ہونا۔ زکوٰۃ کے وجوب کی ایک شرط بالغ ہونا ہے، اس لیے کہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مقروض نہ ہونا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی طرح تھوڑی سی ڈیفینیشن اور عرض کرتا چلوں۔ کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہے لیکن اس پر دوسروں کا قرضہ ہے، اس پر دوسروں کا قرضہ بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے لیکن لوگوں کا قرضہ اس پر ہے، تو پھر اگر قرضہ ہے تو تب زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ قرض کی مقدار منہا کرنے کے بعد بھی بقدر نصاب مال باقی رہے تو اس صورت میں مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی یہ جو پانچویں شرط میں نے بیان کیا ہے نا جی میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ بڑا اہم خطبہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آج ذرا غور سے یہ الفاظ بھائیوں اور بہنوں اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے چلو، اتارتے چلو۔ مقروض بندہ اگر اس کا مال نصاب کو بقدر نصاب کو پہنچ چکا ہے تو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس پر لوگوں کا قرضہ ہے تو تب زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی بقدر اس کا مال جو ہے نا بقدر نصاب کو پہنچتا ہے تو تب زکوٰۃ واجب ہے۔ اور میرے بھائیوں چھٹی شرط یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، مال پر سال گزرنا شرط ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بقدر نصاب مال کا مالک ہونے کے ساتھ ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ اس پر ایک سال پورا گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ساتویں شرط زکوٰۃ کے واجب یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے جو ساتویں شرط اسلام نے جو رکھی ہے وہ یہ ہے نصاب کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہے وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت سے جائز ہو، جیسے کھانا پینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ ور آدمی کے اوزار، مشینیں وغیرہ، سواری کا گھوڑا، سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ اور گھرداری کا سامان، یہ ساری چیزیں اگر ضرورت اصلیہ میں شمار ہوں گی تو ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے فضل سے آج ہم نے کتاب و سنت کے اندر زکوٰۃ کے وجوب کی جو 7 شرائط بیان ہوئی ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو صحیح ہونے کی جو شرائط ہے نا وہ کیا ہے، اب ذرا وہ غور سے سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ کی صحیح طور پر ادا ہونے کی شرط چند شرائط اسلام نے رکھی ہیں۔
یہ شرائط اگر موجود ہے تو تب آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے، وگرنہ نہیں۔ اب اس کی یہ 4 شرائط ہیں، زکوٰۃ کے صحیح ادا ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ بلند آواز سے بولو ماشاءاللہ، کتنے جی؟ 4۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، زکوٰۃ دینے والا پیغمبر کا امتی ہو، زکوٰۃ دینے والا کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم کو زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس میں جو دوسری شرط ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا، یعنی زکوٰۃ نکالتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے، یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن جسے دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مالک بنانا، جس کو زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں نا، زکوٰۃ کے صحیح ادا ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ مالک بنانا۔ اب مالک بنانے کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ لینے والے کو اس کا مالک بنانا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے مقررہ مدوں میں سے کسی ایک مد پر خرچ کرنا۔ زکوٰۃ صرف ان ہی مدوں پر خرچ کی جائے گی جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان کے سوا کسی دوسری مد میں زکوٰۃ خرچ کی گئی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یہ 4 شرائط ہیں میرے بھائیوں۔ یہ جو چوتھی شرط اسلام نے، دین نے، شریعت نے جو بیان کی ہے، یہ اس کی اگر کوئی بندہ دلیل پوچھے کہ دلیل کہاں ہے، سورۃ التوبہ کھولیے گا، آیت نمبر 60 نکالیے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر، محبت سے بولو، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 نکالو گے نا، وہاں پر عرش والے پروردگار نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ کتنے مصارف ہیں؟ 8۔ جو قرآن نے 8 مدیں بیان کی ہے، آپ انہی پر خرچ کرو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اگر اللہ نے وقت دیا تو میں انشاءاللہ وہ 8 مدیں بھی عرض کروں گا۔ اگر اللہ نے وقت نہ دیا، کیونکہ میں نے آج زکوٰۃ کا نصاب آپ کے سامنے رکھنا ہے، تو اللہ کی توفیق سے جتنی اللہ نے توفیق دی ہم عرض کرتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، سمجھانے، پھر اس پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو گئی شرائط۔ اب آتے ہیں سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔ سونے اور چاندی کی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے نا، تو اس کا نصاب کتنا ہو تو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بڑا اہم خطبہ ہے، بھائیوں اور بہنوں غور سے سماعت فرماتے جاؤ۔ اب جو نصاب بیان کرنے لگا ہوں نا سونے اور چاندی کا، یہ اپنا صحیح سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1391۔ حدیث کا نمبر ہے 1391۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرے پاس 200 درہم ہوں، کتنے؟ 200 درہم، اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہے جی؟ 5 درہم۔ بھائی عبد الخالق اگر ماسٹر صاحب نہیں آئے تو اسا پھر بھی انہوں نے کہ دعا کرنے ہیں۔ کیوں اسلم بھائی؟ تسی تو پیار کر دیجئے نا، تسی تو محبت کر دیجئے نا۔
جو وقت دی پابندی کر کے تسی آئے جے رب سونا تہاڈا آنا قبول فرمائے. جس طرح ایتھے جمع جے رب سونا جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع فرما دے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ روایت جو سنن ابی داؤد سے جس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر سونے چاندی کا نصاب یہ اگر 200 درہم آپ کے پاس موجود ہے, اگر اس پر سال گزر گیا ہے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے. اور جب تیرے پاس 20 دینار نہ ہوں یا ان پر سال نہ گزرا ہو تو تجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں, تجھ پر کوئی چیز نہیں. ہاں جب 20 دینار ہو تو نصف دینار زکوٰۃ ہے. جو اس سے زیادہ سونا ہوگا, جو اس سے زیادہ چاندی ہوگی تو اسی حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی. یعنی ان میں سے 40واں حصہ نکال لیا جائے گا. کتنا حصہ جی؟ محبت سے بولو جی, کتنا حصہ جی؟ 40واں حصہ نکال لیا جائے گا. یعنی خواہ 1 درہم یا 1 دینار ہی زیادہ ہوا ہو. اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, غالباً آپ کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. میں ایک اور زاویے کے تحت, ایک اور فلسفے کے تحت اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. موجودہ وزن کے مطابق 20 دینار یعنی 7.5 تولے, یعنی 7.5 تولے اور یعنی 87 گرام اور 200 درہم. 87 گرام 200 درہم یعنی 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے. اور اللہ اکبر 612 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے. میں لفظوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں. موجودہ وزن کے مطابق 20 دینار یعنی 7.5 تولے یعنی 87 گرام اور 200 درہم. اسی طرح 52 تولے, 52 تولے یعنی 612 گرام کے برابر ہے. معلوم ہوا کہ اگر 7.5 تولہ سے کم آپ کا سونا ہے تو تب زکوٰۃ واجب ہے نہیں. سونے کا نصاب یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے تک آپ کے پاس مقدار سونا ہے تو تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر 7.5 تولے سے سونا کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ, اللہ اکبر, عرض کر رہا ہوں اگر 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے نا تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. مطلب کیا ہے؟ پھر اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے. سونے میں سے اگر اللہ اکبر 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے تو پھر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 40واں حصہ نکالنا ہوگا. اللہ اکبر. اگر اس سے کم ہے تو سونے پر زکوٰۃ نہیں. اگر کسی کے پاس اللہ اکبر, اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ دیتے وقت فی تولہ سونے کی قیمت معلوم کر لی جائے. فی تولہ سونے کی قیمت معلوم کر لی جائے اور جتنی رقم ہو اس میں سے 2.5%, اس میں سے مطلب 2.5% کیسے؟ اگر 1000 روپے رقم ہے تو 2.5% کے حساب سے 25 روپے بنتے ہیں نا پا جی. ادھر ہی ہے کہ میں غلط کہنا ہوں. اگر 1000 روپے ہے تو 25%, 2.5% کے اعتبار سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اسی طرح چاندی اگر 52 تولے تک آپ کے پاس موجود ہے تو تب زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اگر 52 تولے سے کم چاندی ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں. اللہ اکبر. اگر 52 تولہ آپ کے پاس چاندی ہے تو 40واں حصے کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے. روپوں کی صورت کے اندر یعنی پیسے کی صورت کے اندر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ ہے سونا چاندی کا نصاب. اب سمجھ آ گیا بھائیوں کو؟ آگے چلتے ہیں بھائیوں. موجودہ کاغذی
अपना करेंसी के एतबार से फिर ज़कात कैसे अदा करनी है। मौजूदा कागजी करेंसी अगर आपके पास है तो ज़कात निकालने का तरीका शरीयत ने क्या बयान किया है, यानी अहद रिसालत में सोना चांदी ही करेंसी होती थी। अहद रिसालत में मेरे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना चांदी ही करेंसी होती थी, जबकि असर हाजिर में कागजी रुपए बतौर करेंसी इस्तेमाल होते हैं। कागजी रुपए बतौर करेंसी इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा रुपए की तमाम मालियत को चांदी के एतबार से ज़कात अदा करेंगे, क्योंकि इससे गुरबा और मसाकिन को नफ़ा और फ़ायदा ज़्यादा होता है। यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इससे ज़्यादा के बराबर रकम मौजूद है, इस पर 2.5% ज़कात वाजिब है। आगे आइए, सोना चांदी का निसाब भी बयान हो गया अल्लाह की रहमत से। भाइयों मेरी तरफ देखो, इसी तरह मौजूदा कागजी करेंसी के मुताल्लिक भी बयान हो गया। अब आते हैं माल तिजारत पर ज़कात अदा करने का शरीयत ने क्या तरीका बयान फरमाया है। एक बात याद रखें, आलात तिजारत पर ज़कात नहीं है, आलात तिजारत पर ज़कात नहीं, जबकि सामाने तिजारत पर ज़कात है। सामाने तिजारत पर ज़कात है, जिसके निकालने का तरीका ये है कि ज़कात अदा करने वाले को चाहिए कि इसके पास जितना भी साजो सामान बतौर तिजारत मौजूद है, इसकी कीमत लगा ले, इसकी कीमत लगा ले, फिर अपनी नकदी को इसमें जमा कर ले। अगर किसी को कुछ बतौर कर्जा रकम दी है और इसके मिलने की उम्मीद भी है तो इसे भी शुमार कर ले। अगर किसी का कर्ज देना हो तो बक़दर कर्ज वो रकम अलग करे, फिर जो बाकी बचे इसमें से 2.5% के हिसाब से 40वां हिस्सा ज़कात अदा करना पड़ेगी। सामान्य तिजारत के मुतालिक जो शरीयत ने कानून बयान किया है, आपको समझ आ गया है? माशाअल्लाह। भाई अब्दुल खालिक ने तो बोलना ही बोलना है, माशाअल्लाह तुसी भी सारे बोलो ना। सामान्य तिजारत के हवाले से जो शरीयत ने ज़कात निकालने का कानून बयान किया, समझ आ गया है? माशाअल्लाह। आगे आते हैं जानवरों की ज़कात। जानवरों की ज़कात के मुतालिक शरीयत ने क्या कानून बयान किया है, जरा समाअत फरमाइए। दूसरे अमवाल की तरह जानवरों पर भी ज़कात वाजिब है। जो इनकी ज़कात नहीं देता, जो बंदा जानवरों की ज़कात नहीं देता, याद रखिए पैगंबर के फरमान के मुताबिक कल क़यामत का दिन होगा, ये जानवर अपने पाँव से इस इंसान को रोंदेंगे, कुचलेंगे, कहेंगे कि हाँ बता कि तू ज़कात अदा क्यों नहीं करता था। तो हम अर्ज़ कर रहे हैं कि अच्छा, ये जो हदीस आपके सामने पड़ी है ना, जिनको अल्लाह ने अमवाल दिए हैं, माल मवेशी दिए हैं, वो ज़कात नहीं अदा करता, क़यामत वाले दिन जानवर इसे अपने पाँव तले रोन देंगे। ये मेरी बात नहीं है, आप में से किसी की बात नहीं है, ये जिस रसूल का, जिस अल्लाह के महबूब का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, हज़रत मोहम्मद, या अल्लाह जरा उच्ची आवाज़ नाल दरूद पढ़े, इससे साल ही हज बैतुल्लाह दियां हाज़रियां नसीब फरमा दें। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो आपके सामने पढ़ा ना, ये सहीहुल बुखारी किताबुज़ ज़कात और हदीस का नंबर है 1460। जब मैंने हवाला दे दिया तो समझ लें कारी साहब ने अपनी तरफ से ये बात बयान नहीं की, जो पैगंबर की हदीस है, कारी साहब ने वो हमें पैगंबर की हदीस पढ़ के बताई है, सुनाई है। तो अर्ज कर रहा हूं, वो जानवर जिन पर ज़कात है, अगर आपके पास ऊंट है तो उनकी ज़कात अदा करना पड़ेगी, अगर आपके पास गाय है तो उसकी ज़कात अदा करना पड़ेगी। बात को समझिएगा, अल्लाह अकबर। अगर आपके पास भैंस है तो
تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح آپ کے پاس بکری ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اگر آپ کے پاس بھیڑ اور دمبے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. مویشیوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی اسلام نے 2 شرائط بیان کی. کتنی شرائط جی؟ 2. پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزر جائے. یعنی اونٹ، بھیڑ، بکری، بھینس، یہ ان کی جتنے آگے شریعت نے نصاب جو بیان کیا نا ان پر سال گزر جائے. پہلی شرط تو اسلام نے یہ بیان کی ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزر جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ ان کی پرورش یعنی مالوں کی، مویشیوں کی، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، کھلے میدانوں میں اور سبزے کے میدانوں میں چرنے سے ہوتی ہے. اگر ان کی پرورش یعنی جانوروں کی دیکھ بھال چارہ ڈال کر ہوتی ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں. یہ اموال وہ مویشی جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، اس کی دوسری زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے جو دوسری شرط اسلام نے بیان کیا ہے نا، اگر آپ اس کو چارہ، اللہ اکبر، اگر ان کی پرورش چارہ ڈال کر ہوتی ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر یہ جانور بطور تجارت استعمال ہوتے ہیں، اگر یہ جانور بطور تجارت استعمال ہوتے ہیں تو ہر سال ان کی قیمت کا اندازہ کر کے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہی طریقہ جانوروں کے فارموں وغیرہ کی زکوٰۃ کا ہوگا. اب بعض بھائی کہتے ہیں گھوڑوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ او بھائی گھوڑوں پہ زکوٰۃ ہے نہیں. کتاب و سنت کے اندر جن جانوروں کا نام آیا ہے میں نے آپ کے سامنے ان جانوروں کا نام لیا ہے. تو بھائی گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں. لوگ خچروں کے متعلق پوچھتے ہیں، او بھائی خچروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اب جانوروں میں سے میں نے پہلا اونٹ کا ذکر کیا ہے، پہلے میں نے اونٹ کا ذکر کیا ہے. اب شریعت نے اونٹ اگر بکثرت آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کا نصاب کیا ہوگا، اونٹوں سے زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی. اب یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث کا نمبر ہے 1453. اسی طرح سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث ہے 1، 5 اور 7، 8 جن کا حوالہ میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں. اور یاد رکھیے کہ 5 اونٹوں سے کم ہے تو تب زکوٰۃ واجب نہیں. 5 سے اگر 9 اونٹ ہیں آپ کے پاس، بات کو سمجھنا، 5 سے اگر 9 اونٹ آپ کے پاس ہیں تو پھر زکوٰۃ 1 بکری ہوگی. پھر زکوٰۃ یہ جو پیغمبر نے جو نصاب بیان کیا ہے نا میں وہ عرض کر رکھا ہوں. اسی طرح اگر آپ کے پاس 10 سے 14 اونٹ ہیں پھر 2 بکریاں زکوٰۃ ہوں گی. 15 سے 19 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو پھر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح 20 سے 24 اونٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو 4 بکریاں ان میں سے زکوٰۃ لی جائے گی. شریعت یہیں پہ خاموش نہیں، شریعت نے آگے کیا بیان کیا کہ 25 سے اگر 135 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہے نا تو پھر زکوٰۃ 1 سالہ مؤنث اونٹنی ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح اگر آپ کے پاس 36 سے 146 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں پھر زکوٰۃ 2 سالہ مؤنث اونٹنی ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح 46 سے 60 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو پھر 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح 76 سے 190 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں پھر 2 سالہ اونٹنیاں 2 سالہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح اگر آپ کے پاس 91 سے 120 تک اونٹ ہے پھر 2 اونٹنیاں عمر جن کی 3 سال ہوگی وہ زکوٰۃ ہوگی.
120 سے آگے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، 120 سے آگے ہر 40 میں ایک اونٹنی 2 سالہ اور ہر 50 میں سے ایک 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تو اونٹوں کا نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے۔ اب اگر کسی بھائی کے پاس گائے ہیں، گائے، تو اگر ان گائیوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ گائیوں کی تعداد شریعت نے 30 بیان فرمائی ہے۔ کتنی؟ محبت سے بولو، پیار سے بولو، چاہت سے بولو، وقار سے بولو، اطمینان سے بولو۔ اگر گائیوں کی تعداد شریعت نے 30 بیان کی، اگر 30 ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 30 سے کم آپ کے پاس گائیاں ہیں تو تب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہر 30 گائیوں میں سے ایک طبی یا طبیہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب طبیہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جس بھائی کے پاس 30 گائیاں، اس نے شمار کیا کہ اب میری 30 گائیاں ہیں، تو پھر ایک طبیہ یعنی 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو تو یہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور ہر 40 گائیوں میں سے اگر 30 سے زیادہ آپ کے پاس گائیاں، یعنی 10 اور لگا لو، 40 اگر آپ کے پاس گائیاں ہیں تو ہر 40 گائیوں میں سے ایک مسنہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب مسنہ کیا ہے کہ 2 سال سے زیادہ کا نر، 2 سال عمر سے زیادہ کا نر یا مادہ جس کے سامنے کے دانت گر چکے ہوں ان کو مسنہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 40 گائیاں ہیں تو ان کی زکوٰۃ ہوگی ایک مسنہ جو 2 یا 3 سال سے زیادہ کا ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، سامنے کا دانت گر چکا ہو تو یہ مسنہ 40 گائیوں میں سے زکوٰۃ ٹھہرتی۔ آگے آتے ہیں بکریوں کی زکوٰۃ کا نصاب شریعت نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک 20 ہو گیا میرے بھائیوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ گائیوں کا نصاب بیان ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اب آتے ہیں بکریوں کا نصاب شریعت نے کیا بیان کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 40 سے کم بکریاں ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کتنی بلا؟ 40 سے کم بکریاں ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ 40 سے 120 تک اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں، 40 سے 120 تک بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ ہوگی، ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ 120 سے 200 تک، 120 سے 200 تک آپ کے پاس بکریاں ہیں تو پھر 2 بکریاں زکوٰۃ ادا کرنا پڑیں گی۔ یہ شریعت نے نصاب بیان کیا ہے۔ ہر یعنی 201 سے 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد ہر 100 پر ایک بکری زکوٰۃ شریعت نے واجب کی۔ اے جڑی میں بکریاں دی زکوٰۃ بیان کیتی ہے نا، بکریاں دے وچوں زکوٰۃ نصاب ادا کرن دا طریقہ اے پیغمبر دی جڑی حدیث دے وچوں بیان کیتا ہے او جے صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ اور حدیث دا نمبر جے 1454۔ تسی کہو گے قاری صاحب تسی باقی نصاب تے بیان کیتی جانے ہاں تے موجودہ جڑی فصل ہے ان دا زکوٰۃ گڈن دا طریقہ تسی بیان ہی نہیں کیتا۔ اب وہی نمبر آ گیا ہے۔ گندم، آج کل گندم ماشاءاللہ کاٹ رہے ہیں نا، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو یہ سال کی روزی ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کے گھروں تک، ہر مسلمان کے گھر تک پہنچا دے۔
گندم، چاول، کپاس وغیرہ میں عشر کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ زمینی پیداوار میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اسے عشر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ 5 وسق۔ کتنا نصاب ہے جی؟ 5 وسق۔ اب یہ 5 وسق کیا ہے؟ وسق کے وزن میں علماء اسلام، علماء امت کا اختلاف ہے۔ بڑے صغیر کے جو علماء ہیں نا، وسق کا وزن 20 من بتاتے ہیں۔ واو سین کاف، وسق کا وزن کتنا بتاتے ہیں جی؟ 20 من۔ اور حافظ محمد گوندلوی، اسلم بھائی، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 من 30 کلو، 15 من 30 کلو ایک وسق کو کہتے ہیں، یعنی اس کا نصاب ہے 5 وسق۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب 15 من 30 کلو کہتے ہیں، لیکن استاذ محترم حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ جب کوئی جنس، جب کوئی لفظ نظر سمجھے آ جائے، جب کوئی جنس 15 من کو پہنچ جائے، جب کوئی جنس 15 من کو پہنچ جائے تو اس میں سے عشر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا تو ذرا دوسرے لفظوں میں سمجھیے گا کہ یعنی 15 من سے 20واں حصہ جب 20 من سے تجاوز کر جائے، 15 من سے 20واں حصہ، 15 من سے بولو 20واں حصہ، اور جب 20 من سے زیادہ ہو جائے، جب 20 من سے تجاوز کر جائے تو ہر 20 من پر 1 من زکوٰۃ ہے، ہر 20 من پر 1 من زکوٰۃ ہے، 1 من عشر ہے۔ اچھا، گندم اگر آپ کے پاس 5 وسق جتنا نصاب ہے تو آپ اس سے بھی عشر ادا کرو گے۔ کپاس اگر 5 وسق نصاب تک پہنچتی ہے تو اس میں سے بھی آپ عشر ادا کرو گے، چاول سے بھی ادا کرو گے، گنا اس سے بھی عشر ادا کرو گے، مکی اس سے بھی عشر ادا کرو گے، سورج مکھی اس سے بھی آپ عشر ادا کرو گے۔ یعنی اگر اس کا نصاب 5 وسق تک پہنچ چکا ہے تو آپ اس کا بھی عشر ادا کرو گے۔ سرسوں، دالیں وغیرہ اگر 15 من سے کم ہے تو عشر نہیں، 15 من سے کم ہے تو عشر نہیں۔ اللہ اکبر، اگر اس سے زیادہ ہے تو عشر واجب ہے۔ اللہ اکبر، اس بات کو نا اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھیے گا۔ اب یہ حدیث صحیح البخاری اور حدیث کا نمبر ہے 1483۔ یعنی اگر زمین برانی ہے، زمین برانی ہے یعنی بارش اور قدرتی چشموں وغیرہ سے سیراب ہوتی ہے تو اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، تو اس کی پیداوار سے کتنا عشر ہوگا؟ 10واں حصہ۔ کتنا جی؟ 10واں حصہ عشر ادا کیا جائے گا۔ اگر زمین غیر برانی ہے یعنی نہری ہے، جس کی سیرابی سے آبیانہ یعنی معاملہ وغیرہ، آبیانہ وغیرہ کی صورت میں اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، یا پھر ٹیوب ویل کے ذریعے اسے سیراب کیا جاتا ہے تو اس سے نصف عشر زکوٰۃ ہوگی، نصف حصہ عشر ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ 20واں حصہ عشر ادا کرنا پڑے گا، یعنی 20 من سے 1 من، 20 من سے 1 من عشر ادا کیا جائے گا۔ اور یہ جو نصاب گندم اور ان فصلوں کے حوالے سے جو بیان کیا گیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ حدیث ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پیداوار میں سے جسے آسمان یعنی
بارش یا قدرتی چشمے سیراب کریں یا وہ زمین نمی والی ہے، یعنی نہر اور دریا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس میں اتنی نمی رہی ہو کہ اسے پانی دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو پھر عشر 10واں حصہ ہے، پھر عشر 10واں حصہ ہے۔ اور جسے ڈال یا ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جائے تو اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ عشر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے نصاب جو شریعت نے بیان کیا ہے، گندم، چاول، کپاس وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ جو نصاب جو میں نے بیان کیا، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں آئی تو جمعے تو بعد پوچھ لیا جائے، ایک اور انداز میں سمجھا دیا گا۔ اور امجد بھائی، آج 15 اپریل 2022 رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک کا جو پیغام آخر میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے فطرانہ۔ کیا ہے؟ بولو، فطرانہ۔ اس کے متعلق شریعت نے نصاب کیا بیان فرمایا ہے؟ پہلے حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض کیا ہے تاکہ روزہ دار دوران روزہ کی ہوئی فحش حرکات، فضول گفتگو، گندی گفتگو، لغو حرکتیں سے پاک ہو جائے گا اور مساکین کو کھانے کا سامان مل جائے گا۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا حوالہ یہ سنن ابی داؤد 1609 نمبر ہے یہ حدیث کا۔ تو اب دوسری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ اور ایک اس کا نصاب کیا ہے؟ 1 سا، سواد الف عین، 1 سا صدقہ فطر ادا کرنے کا نصاب کیے جی 1 سا۔ ہن 1 سا کی انداوا، 1 سا کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو، 2.5 کلو 1 سا کا وزن 2.5 کلو۔ کھجوروں سے 1 سا، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، کھجوروں سے 1 سا فطرانہ، جو سے 1 سا۔ اور اس کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے، یہ فطرانہ نماز عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا فرض ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اب ایک ساتھی پوچھتا ہے، قاری صاحب میں نے صدقہ فطر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تاہم اگر پہلے اشرے میں ادا کر دیا جائے یا دوسرے اشرے میں ادا کر دیا جائے تو کیا وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ میں نے کہا بھائی ادا تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے جو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقل، بالغ، چھوٹا بڑا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر رات کو، یعنی صبح عید ہے نا، رات کو اگر بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے 1 سا تقریباً 2.5 کلو کے اعتبار سے۔ اب یہ جو دوسری حدیث پڑھی ہے نا، یہ صحیح البخاری 1503 نمبر ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، زکوٰۃ، عشر، صدقات اور خیرات دینے کی جو جگہ شریعت نے بیان کی ہیں۔ ویسے جمعے کا ٹائم ہو گیا، اگر آپ ساتھیوں کی اجازت ہو تو یہ بھی بیان کر دیں۔ اچھا چلو، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ جڑا اچھی آمین کہے، آج راتی مدینے والے مصطفیٰ دا دیدار کروا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اکبر، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر وغیرہ کہاں کہاں خرچ کیے جائیں گے جی؟ اللہ اکبر۔ اور کن کن پر خرچ کیے جائیں گے اور کن کن پر خرچ کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے۔ میں نے خطبے کے آغاز کے اندر بیان کیا تھا نا، شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، 8 مد سورۃ توبہ آیت نمبر 60 فرمایا، انما الصدقات للفقراء المساکین،
انما الصدقات للفقراء المساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی اللہ اکبر، زکوٰۃ، صدقات، عشر، فقیر انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہے، علیہا والمؤلفات قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے دلوں کو الفت ڈالنا مقصود ہو ان کے لیے ہے، وفی الرقاب، گردن چھڑانے والوں کے لیے ہے، والغارمین، قرض داروں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ فی سبیل اللہ کے عموم کو اگر دیکھا جائے تو مسجد بھی ان کے اندر شامل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد، مجاہدین بھی اسی مد میں شامل ہیں۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے بھی ہے، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بولو علم و حکمت والا ہے، یعنی فقراء اور مساکین میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے مسائل زیادہ ہوں، وسائل کم ہوں، مسائل زیادہ ہوں، اسلم بھائی وسائل کم ہوں، مثلا محتاج یا کثیر العیال، تنگ دست، اپاہج، معذور یا دائمی مریض، زلزلہ، سیلاب سے متاثر یا کسی حادثہ کے شکار لوگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس علاوہ اس زمن میں علوم دینیہ سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات، اور جو متعفف ذہن رکھتے ہیں، اب متعفف کیا ہے؟ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، متعفف کسی سے چمٹ کر، لا یسألون الناس الحافا، کسی سے چمٹ کر بولو سوال نہیں کرتے، ذہن رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 373 اور صحیح بخاری میں 45-39 حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر قرآن نے بیان کیا عاملین، سرکاری اہلکار یا جماعتی کارکن جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر مامور ہوں، اگرچہ وہ خود غنی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مؤلفات القلوب، یعنی تلیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے کسی کو کچھ نہ کچھ دینا، یعنی یوں سمجھیے کہ جو اسلام کی طرف مائل ہو اسے کچھ دینا تاکہ مکمل اسلام میں داخل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جیسا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک بکریوں کا ریوڑ دے دیا تھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2312۔ اسی طرح پانچویں شرط ہے گردن چھڑانا، غلاموں اور قیدیوں کو آزاد کروانے میں خرچ کرنا۔ چھٹے نمبر پر غارمین، مقروض شخص یا کسی چٹی کا آشکار آدمی کو بھی زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ اور ساتویں مد یہ ہے فی سبیل اللہ، اس مصرف میں وہ تمام افراد شامل ہیں جو دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے کسی بھی طریقے سے جہاد و قتال کے عمل میں مصروف ہوں، وہ غنی بھی ہوں، وہ امیر بھی ہوں، تب بھی ان پر مال زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سامان حرب و ضرب خریدنے کے لیے قومی اور دفاعی فنڈ میں زکوٰۃ و عشر کا مال دینا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن ابی حسمہ کے قتل کے سلسلے میں فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے 100 اونٹ خرچ کیے تھے۔ احکام القرآن
لبن العربی کی دوسری جلد اور صفحہ 957. اور اسی طرح بعض فی سبیل اللہ سے عموم مراد لیتے ہیں کہ تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو، اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہیں. اور اللہ کا فضل ہے آپ کے اس علاقہ میں اڈا فلور نئی آبادی رجانہ روڈ کے ساتھ یہ آپ کا جو گاؤں کے اندر یہ جو اللہ نے جو توحید کا مرکز دیا ہے، یہاں سے رب کے قرآن کی آواز اٹھتی ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی آواز اٹھتی ہے. تو یہ بھی زیر تعمیر ہے، یہ بھی اسی مد میں خرچ ہے. نیز حج کے لیے کسی کو زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابو لاس رضی اللہ عنہ سے معلقاً منقول ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کے لیے زکوٰۃ سے اونٹ عطا فرمائے تھے. اور 8ویں مد یہ ہے ابن السبیل، یعنی مسافر. اگر کوئی مسافر دوران سفر امداد کا مستحق ہو گیا، یعنی کسی کی جیب کاٹی گئی ہے، رقم اس کے پاس تھی، مڈی اس کے پاس تھی، جیبیں اس کی فل تھی، لیکن وہ بیٹھا اونگ آ گئی تو اس کی جیب کاٹی گئی ہے، تو دوران سفر امداد کا مستحق ہو گیا ہو تو خواہ وہ اپنے گھر اور وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی رقم اس کی امداد، زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جائے گی. یہ 7 وہ مصارف ہیں جو زکوٰۃ جو شریعت نے بیان کی ہیں، جو رب کے قرآن نے بیان کیے ہیں. آج کا تھا یہ تربیتی خطبہ زکوٰۃ کا نصاب. اللہ کے فضل سے میں نے مختصر مگر جامع گفتگو کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، اللہ کی علم، اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کی خاص توفیق اور رحمت اور آپ بزرگوں بھائیوں بہنوں کی دعاؤں سے میں نے نصاب عرض کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شریعت کے اس قانون کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، اب زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے نا جی، زکوٰۃ ادا. دیکھیں نا امجد بھائی، رمضان کے خطبات کتنے قیمتی ہوتے ہیں. رمضان کا پہلا خطبہ میرا موضوع تھا رزق کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. آج رمضان کا دوسرا جمعہ جی 15 اپریل. آج جو شریعت نے زکوٰۃ جو نصاب بیان کیا اس کی مقدار آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. آپ کوشش کرنا جو شریعت نے یہ جو مدیں بیان کی ہیں نا انہی پر خرچ کرنا، اور انہی مدوں میں سے اللہ کے اس گھر کو بھی یاد رکھنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.